اس قربانی کو، اس مجمع کو، اس آمد کو اور اس نیت کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور نسلوں تک اور ہر ایک کو ذریعہ بنائے پوری امت، اور امت کو ذریعہ بنائے پوری انسانیت کا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہماری یہ مجلسیں جو ہوتی ہے یہ کوئی وعظ تقریر نہیں، کہنے والوں کو سب سے پہلے سمجھنا ہے اور کرنا ہے، اور سارے بھائی جتنے سن رہے ہیں ہمیں سب کو سمجھنا ہے، کرنا ہے، اور پھر کرنے والے تیار کرنے ہیں۔ یہ ہمیں میراث ملی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے خود کیا، صحابہ سے کرایا، اور پھر صحابہ نے ایسے تیار کیے کہ آج تک اس کی لہریں چل رہی ہے۔ اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے پہلے نیت ہے، اس لیے کہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جو کام ہے یہ کسی کی اپنی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کار نبوت ہے۔ اور دنیا میں رواج ہے کہ جو کام ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، کارخانہ اور کمائیوں کے مزاج سے، نوکریوں کے مزاج سے، یوں کہ ایسے ہی کار نبوت مزاج نبوت کے ساتھ۔ اور اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اللہ بہت جزائے خیر دے، ایسی چیزیں بتلا دی ہماری رہبری، چونکہ نبی کے سچے وارث ہیں۔ فرمایا مزاج نبوت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے نبوت کے مزاج میں اللہ کو راضی کرنا، دوسری چیز نبوت کے مزاج میں اپنی آخرت بنانا، اور تیسری چیز ہر ایک کی خیر خواہی، ہر فرد بشر، ہر ایک اللہ کا بندہ بندی، ہر ایک کی خیر خواہی۔ اس سب میں سب سے پہلی نیت ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں سب کو اخلاص نیت، اتباع سنت اور اپنی محبت و رضا سے نوازتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر،
وویل وویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر اعاذہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام اور قابل صد احترام مجمع، اس کا ہر سانس امانت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر انسان کے پاس جو زندگی ہے، جتنے سانس ہیں، ہر سانس اللہ کی نعمت اور اللہ کی امانت ہر ایک کے پاس، لیکن اس نسبت پر جمع ہونے والا اللہ کو پہچانے، اللہ کی کہی کو مانے، اللہ سے مانگیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کی اور ہر ایک کو اس راستے کی طرف کی رہبری کریں، اس نسبت پر جمع ہونا۔ اب پھر یوں نہیں کہ گھر میں بالکل خالی بیٹھے تھے تو اٹھ کے آ گئے۔ ان میں سے جس سے بھی چاہے آپ پوچھیں، کوئی نہ کوئی مشغولی، کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی کام، لیکن اس کو اس وقت میں قربان کیا ہے۔ دعوت کی اس عظیم الشان محنت کے تقاضے کو اپنے ہر تقاضے پر مقدم کر کے یہ مجمع آیا ہے۔ یہ بہت قابل مبارکباد ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہے، اور اللہ پاک رش کر رہے ہیں، دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے بندوں کو۔ دوستو، جب قربانی دی ہے اور اس نیت کے ساتھ، تو اللہ پاک ہمیں پوری دھیان بات کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی صحیح نیت کے ساتھ، اور صحیح نیت میں سب سے پہلے اللہ کی رضا ہی ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور آپ کی پوری زندگی ہر گھر، ہر در، ہر فرد بشر تک ہر ایک اس رنگ میں رنگ جائے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی رہبری کے لیے پہلے ہی دن سے انسان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، اس کو جان دی، مال دیا، صلاحیتیں، قوتیں، مختلف قسم کی استعدادیں، کہ یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو، یہ خود اس انسان کے لیے وبال اور اللہ کی گرفت کا سبب نہ بنے۔ اس کے لیے اللہ نے کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، انسان کو اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا، اور اس کے ساتھ اس کی رہبری کے لیے پہلے ہی دن سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی کے ساتھ اپنا علم۔ اس لیے تمام انبیاء اور تمام رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات نبوت کی محنت میں ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم، دو چیزیں ساتھ لے کر آئے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اور پھر تمام علم، تمام کتابوں کا مجموعہ جو قیامت تک کے لیے ہدی للناس، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اس کی پوری رہبری اسے قرآن میں ملے گی، ہر قدم پر، ہر سانس قرآن رہبر حاضر۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور جدھر پیٹھ ہوتی ہے، کوہ ہمالیہ بھی ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے، اور بہت روتے ہوئے اور آہیں بھرتے ہوئے، کہ ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں جو فرق ہو گیا، حالانکہ آدمی بھی وہی تھے ہمارے جیسے، ان کے بھی وہی اعضاء، وہی جوارح، وہی دل، وہی دماغ، ان کے ہاں بھی کھانا پینا، بیویاں، بچے،
شادیاں ساری، لیکن جو بنیادی فرق ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پوری امت، تمام صحابہ اور صحابیات، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بہویں، کیا بیٹیاں، کیا بوڑھے، کیا جو جس حیثیت سے تھا، ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی طرف، ہر قدم پر یہ معلوم کرنا اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ حضور نے کیا بتایا ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن، اسلام کے جو ارکان ہیں، سب سے پہلا رکن نماز، اور فرماتے تھے خالی نماز نہیں پڑھنی، نماز کا مزاج بنانا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ کہ نماز میں آدمی یہی چار حالتیں ہوتی ہے، یا کھڑا ہے، یا جھکا ہوا ہے، یا سجدے میں ہے، یا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ حالتیں اس کی ہوتی ہے، گلی میں ہو، گھر میں ہو، محلے میں ہو، سڑک پر ہو، مارکیٹ میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، یہ چار حالتیں کہ جس طرح نماز کی چاروں حالتوں میں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی رحمتیں متوجہ ہیں، کے بعد زندگی کے تمام شعبوں میں کھڑے ہونے میں، جھکنے میں، لینے میں، دینے میں، بولنے میں، سننے میں نماز کا مزاج بن جائے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا، جس کو خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ایمان کی دعوت کے ساتھ، اپنے والے علم کے ساتھ، اخلاق کی خوبیوں کے ساتھ اور صفات حمیدہ۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت آئی، صحابہ کی جماعت آئی اماں جی کے پاس، اماں جی اخلاق کے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے کہ آپ سب سے اونچے اخلاق والے ہیں، وہ کیسے تھے؟ تو اماں جی نے پوچھا تھا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو پڑھتے ہیں، کہ جو قرآن وہ حضور۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے۔ یہ قرآن تو یہ صفحات میں اور جلدوں میں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور حضور کی ذات بابرکت ہر سانس کہ وہ قرآن، وہ عملی قرآن، اور کرم والا کرم، کرم والا کرم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نبیوں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسے دے لے کر وارث نہیں بناتے، جو علم اللہ کے یہاں سے ہم لے کر آتے ہیں ہم اس کا وارث بناتے ہیں۔ تمام علوم کا مجموعہ قرآن کریم، اور قیامت تک کے لیے اور ہر فرد بشر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دے گئے ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہم چلت پھرت کر رہے ہیں، اپنی مسجدوں کا کام، اپنے ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ گشتیں، چلے، فضائل کی تعلیم اور یہ سارا سیکھنا سکھانا، یہ تو ابھی عجیب بات ہے۔ اصل تو اس محنت سے پورا قرآن
اپنی پوری حقیقت کے ساتھ الف لام میم کی اور الحمد کی الف سے لے کے والناس تک جتنا جو کچھ، اور قرآن نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا. جس اللہ کا یہ کلام ہے اس اللہ کو تو پہچانو، اس کی ذات و صفات وہ ساری بتلائی قرآن نے. اس نے وہ کیا چاہتا ہے وہ بتایا، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، ایک ایک چیز بتائی. وہ قرآن حضور امت کو دے کر گئے کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو زندگی میں جگہ دے دی تو زمین آسمان کو جائیں 100 دفعے جائے، مشرق مغرب ہو جائے، نہ تم کہیں کسی کے ہاتھوں بک سکتے ہو، نہ کہیں تمہیں کوئی خرید سکتا ہے، نہ تمہارے جذبات اور تمہارے خیالات اور تمہاری فکریں گمراہی کی طرف جا سکتی ہے. ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ یہ قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت میں، تاجر ہے، کاشتکار ہے، درزی ہے، مالدار ہے، غریب ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کنواری بچی ہے، بہو بیٹی ہے، جو بھی ہے امت میں جس میں کلمہ، اس کی زندگی میں پورا قرآن اپنے سے متعلق جتنا ہے وہ 100% حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتایا، تمہارے لیے تمہارے نبی نمونہ ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی نے دیا اسے لے لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. کیا دیا؟ کہ قرآن دیا، قرآن کی محنت دی، قرآن سیکھنا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، قرآن کی تلاوت، قرآن کو صحیح پڑھنا مخارج کے ساتھ. اس لیے کہ عربی زبان بہت نازک ہے، ذرا سے میں زیر زبر میں ترجمہ بدل جاتا ہے. مجھے یاد آئی بات حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہیں رائیون کے اجتماع میں، کہ بھائی یہ جو بار بار کہتے ہیں کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز، کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ہیں، شہنشاہ کے دربار میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور خود کو بھی خیال ہے، لیکن جب ویتر پڑھتا ہے اور وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ہے، یہ کہتا ہے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ایک الف چھوڑ دیا، ولا کا لام الف، کہ شکر تو کریں گے لیکن کفر ضرور کریں گے. فرماتے تھے اللہ کے بندو، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، پھر قرآن اللہ کا پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے ہمارا جو تیسرا نمبر ہے کہ ایمان سب سے پہلے ایمان ہے. جتنا ایمان آئے گا اتنا قرآن کی طرف طبیعت چلے گی، قرآن کے حکمات کی طرف، قرآن والی معاشرت، قرآن والے اخلاق، قرآن والی عادات، قرآن والی شرم و حیا، قرآن والا اللہ کا خوف، قرآن والا اللہ کو راضی کرنے کا شوق، کہ جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنے گا یہ صفات پیچھے آتی چلی جائیں گی. اسی لیے یہ ہمارا فضائل اعمال اور فضائل ہے نا، یہ اس کا شوق اور امنگ اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے. اور پھر فضائل کے ساتھ مسائل. میں جو عمل کر رہا ہوں، اب اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اس بیٹھنے پر اللہ ہمیں کیا دیں گے، بولنے والے کو اللہ کیا دیں گے، اس کا دھیان، پھر کیسے بولنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے سننا چاہیے، کہ اس کے مسائل، فضائل اور مسائل، فضائل اور مسائل، یہ ہمارا تیسرا نمبر ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے اپنی اس محنت میں چلے لگا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تھک پچ رہے ہو، لیکن اگر علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا نکلنا آوارہ گردی نہ بن جائے.
اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دوستو کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس انسان کو پیدا کر کے اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا، اور اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کی آخرت بنے۔ اس لیے کہ وہ اصل ہے، آخرت کا معنی ہے بات کہ اس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا حضور نے کہ آخرت میں دونوں میں سے تیسرا کوئی گھر نہیں، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ المال لا مال لمن لا مال، جس کے پاس مال، گھر اس کا نہیں، جنت یا دوزخ، دو گھر ہیں بس۔ اسی کی تیاری کے لیے مختصر سی زندگی، اس کی رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور اپنے پاس سے کتابیں سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اتر کر حرا سے، آپ تو حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، حرا میں چلے گزارتے تھے، لمبی نمازیں، دعائیں، اللہ کے سامنے رونا۔ اب نبوت کا تاج پہنایا، نبوت کا تاج پہنایا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کا نام لیجئے، اس کا نام پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ آئے، پھر آپ نے جو قرآن، اس لیے مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں بہت لڑائیاں تھیں اوس و خزرج میں۔ ان کو زمینیں نہیں بانٹی، ان کو پیسے نہیں بانٹے کہ لڑو مت، یہ لے لو یہ لے لو، نہیں۔ نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا، اور نماز کے بعد خود آپ نے تعلیم کا حلقہ لگایا، اور اس تعلیم کے حلقے میں قرآن سکھایا، اور فرمایا بعثت معلما، انما بعثت معلما، کہ میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی سیکھنا ہے سکھانا ہے، سیکھنا ہے سکھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے دوستو، لیکن جس دن سے دنیا بنی اور جب سے یہ سارا سنسار اور تمام انسان، بنو نوع انسان، ہر زمانے میں حق اور ناحق، صحیح اور غلط، ایمان اور کفر، صداقت، خیانت، امانت کے خلاف، جھوٹ، ظلم، تعدی، عدل، انصاف، حقوق کی پامالی، حقوق کی ادائیگی، ہر زمانے میں، اور 10-20 آدمی نہیں، لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں نے پوری دنیا میں اب تک جتنا حق اور ناحق جتنا ایمان اور کفر، جتنا علم اور جہالت، جتنا اللہ کا دھیان اور اللہ سے غفلت، جتنی اخلاق کی بلندی اور اخلاقی گراوٹ، جتنی معاشرت کی پاکی اور معاشرت کی گندگی، جو کچھ دنیا میں وجود میں آئی وہ اسی انسان کے استعمال کے نتیجے میں۔ یہ استعمال ہوا ہے سر سے لے کر پیر تک اعضاء سے، اس کے دل کی دنیا، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پیر، یہ حق میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام نبیوں نے سب سے پہلے جو دعوت کی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی تو آپ اللہم لک الحمد کلہ
وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وعدك حق قولك حق لقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعة حق. یہ آپ کی زبان مبارک پر کلمات ہوتے تھے. اسی کے ساتھ جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تہجد کے وقت میں اندھیرے میں، بخاری شریف میں ہے کہ اس وقت میں جب یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی، کیونکہ اس کے بعد جو عمل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. بخاری شریف میں یہ حضرت نے ہم کو بتایا. اس لیے میرے دوستو، اصل تو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں، کتنی بڑی سعادت، کیسی بڑی نعمت کہ اللہ خود اکملت علیکم نعمتی اتممت علیکم نعمتی. اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو وہ میں دیتا، لیکن اللہ کے یہاں سب سے بڑی نعمت ایمان اور ایمان کی محنت، اللہ کا علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت. حضور نے صحابہ کو کہ نماز کے بعد اب تعلیم لے کر بیٹھے، آپ نے سکھایا، اور پھر صفہ پر حلقے لگتے تھے، یہاں تک کہ اہل بیت وہ بھی وہاں سیکھتے تھے، اور صحابہ نے ایسا قرآن سیکھا، اور پھر اس قرآن کو دنیا میں، یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے. لیکن دوستو یوں کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے دلوں کے رخ کو قرآن کی طرف کرنا ہے. مجھے زندگی کا راستہ جو ملے گا، جس زندگی کے پر اللہ کے انعامات کے وعدے ہیں، دنیا میں سکون اور چین اور برکتیں اور دعاؤں میں قبولیت ہے، سکرات سے لے کر اللہ کے سامنے کی پیشی تک اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی جو رہبری ملے گی وہ قرآن سے ملے گی. اس لیے مجھے اپنی زندگی کا رخ قرآن کی طرف، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے. ہم دنیا بھر کی پتہ نہیں کیا وائی چیزیں سمجھتے ہیں، اور ہم کو نہیں آتا، نہیں سمجھتے. اللہ جزائے خیر دے، قرآن نے خود ہی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو جانتے ہیں ان سے پوچھا کرو. تاجر اپنی شریعت علماء سے پوچھے جو قرآن نے بیان کیے، کہ جن کے بڑے درجے بیان کیے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ مائی کے پوت ہیں. رجال جن کو کہتے ہیں مرد، کہ ان کے کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے، اللہ کو نہیں بھلاتے. وہ قرآن میں ہے کہ اس کے فضائل، اسی لیے سب محنت مزدوری کرنے والوں کے فضائل پسینے پسینے اور تھک کے چور ہو جاتے ہیں کہ ابھی پسینہ نہیں سکھا، اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دے. جب وہ صحیح معنی میں مزدوری کرتا ہے، شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ، اللہ کے حکموں کی پابندی کے ساتھ. اسی لیے ہمارا سب سے پہلا مسئلہ وہ دین سیکھنا ہے. اللہ نے تو میں نے عرض کیا کہ جتنا حق اور ناحق، جتنا ایمان اور کفر، جتنی توحید و شرک، جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، نبیوں کا اتباع اور نبیوں کے ساتھ کی دشمنی اور نبیوں کو شہید کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، وہ سارا سب کچھ اس انسان ہی کے استعمال سے وجود میں آیا ہے. اس کا استعمال صحیح ہو جائے، کرم والا ہے کرم،
اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا. خود ارحم الراحمین، ہمارا رب ارحم الراحمین، اور کس کی امت میں؟ رحمت للعالمین کی، دو رحمتوں کے بیچ میں. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. اللہ نے ہم پر تو یہ نا کہ اب اس زندگی کو سیکھنا ہے. اس کے لیے تیسرا نمبر کاز میں نے کیا کہ بحیثیت انسان ہونے، اور پھر یہ سارا جو کچھ ہے سب تمہارے لیے. سورج تمہارے لیے نکلتا ہے تمہارے حق میں، اس کی کرنیں، اس کی روشنی، اس سے ساری چیز. پانی تمہارے لیے برستا ہے، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہے، اناج اور پیداوار تمہارے لیے. اور یہ سارا کر کے سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بتایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف ہماری ماننے کے لیے. ہم کو مانو ہماری مانو، ہم کو مانو ہماری مانو، ہم کو مانو ہماری مانو، اور پھر مانگو تو ہم سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ. اس لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت سخت قحط سالی ہوئی تھی، پیداوار نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. مصر والوں سے کہ بھئی ہمارے یہاں بھوک مرا ہے اور لوگ مر رہے ہیں، تم اپنے یہاں سے کچھ غلہ اور اناج وغیرہ بھیجو. وہاں سے آنا شروع ہوا، اور ایک ایک وقت میں ہزاروں ہزار دسترخوان پر. لیکن ایک صحابی کو زیارت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے عمر کو کیا ہو گیا ہے، اسے عمر کو کیا ہو گیا. وہ گھبرا گئے صحابی، اٹھ کر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ خواب یہ دیکھا ہے. حضور فرمائے کہ عمر کو کیا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہاں قرآن نے کہا ہے جب تمہارے میں کوئی مسئلہ آئے، اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، مسئلے کا حل اللہ کے ہاں سے ملے گا، نبی کے راستے سے ملے گا. ادھر ادھر مت بھاگو، تم یوں کر دو اور تم یوں کر دو، یہ تو اور پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے کو مسجد میں جمع کر لیا. بھائی یہ خواب دیکھا ہے. حضور فرما رہے ہیں جس نے بھی میری جو چیز خلاف شرع حضور کی کے خلاف کی دیکھیے وہ بتا دو. سب نے ایک زبان، امیر المومنین آپ 100% ظاہر باطن، خلوت میں جلوت میں، اندھیرے میں اجالے میں، امت کے ساتھ، اپنے گھر والوں ہر ایک کے ساتھ 100% حضور کا نمونہ ہے. اور جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. جب سب نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر یہ کیا ہے. حضور فرما رہے کہ عمر کو کیا ہو گیا. ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین بھی معاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. یہ جو آپ نے مصر والوں سے مانگنا شروع کیا اس ارشاد کے خلاف ہو گئی. اس پر اللہ بس یہ عجیب بات ہے، یاد رکھنا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. آدمی کے سامنے مسئلے ہوتے ہیں، یہ کروں کہ وہ کروں، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے. آدمی کہ یہ طے کر لے کہ جو چیز صحیح اور حق سامنے آئے گی چاہے اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے، جان کی، مال کی، جذبات کی، خیالات کی، سردی گرمی برداشت کرنے کی، جس لائن کی بھی، صحیح کو اختیار کروں گا، غلط کو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بات آئی اسی وقت
بھائی پانی دے۔ فوراً اپنی بات کا احساس ہوا کہ تو مجھ سے بڑی چوک ہوئی، مصر والوں سے مانگا، مجھے تو اللہ سن۔ اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اپنی بھول، اپنی چوک کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار پروردگار رب العالمین، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے اور چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ وہ موسلادھار بارشیں ہوئی اور زمین شرابور اور باغات لہلا اٹھے کہ ہمیں راستہ ہی دیا ہے، دعوت اور دعا، اللہ اور رسول، اللہ کی فرما برداری، نبی کی اطاعت۔ لیکن دوستو یہ تو جب ہوگا جب ہم سیکھیں، ہم جانتے نہیں تو کیا کریں گے؟ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت کے نبی تھے، حضور دعاؤں کے بھی نبی تھے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یعنی ان کے لیے کبھی کبھی اشارے ثواب کے طواف کرتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب طواف کرتے تھے، کبھی عمرہ بھی کیا کہ کیا ہوا کہ ابو امامہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے امت پر، بہت بڑا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہر قدم پر دعا، ہر قدم پر دعا۔ انہوں نے ایک دن کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں تو بہت ہیں، ہم کیسے یاد کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان علیک البلاغ۔ یہ کہ ساری دعائیں آ گئی، جتنی خیر مانگی ہے اور جس شر سے آپ نے پناہ چاہیے سب آ گئی۔ اسی لیے کہ سیکھنا بہت ضروری ہے، سیکھتے نہیں۔ اور وہی بات کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن، ایسے خود آپ کی زندگی کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جب تک 3 دعائیں نہیں پڑھ لیتے اپنی جگہ سے حرکت نہیں فرماتے۔ اور ہم کیسے بھاگتے ہیں نماز کے بعد؟ حضور دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضور یہ 3 دعائیں، اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے بعد اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنا فرحمنا برحمت تغنینا بہا رحمت من سواک۔ یہ دعائیں مانگا کرو۔ اس لیے دوستو سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ صرف وقت گزار دے، جہاں تک وقت گزارنا ہے اس میں تو ہر مخلوق برابر کی شریک ہے۔ ابھی یہ جو رات شروع ہوئی تو صرف ہماری تبلیغ والوں کی ہوئی، مدرسے اور مسجد والوں کی ہوئی، عام انسانوں کے یہاں بھی رات شروع ہوئی، اور انسانوں سے گزر کر جانوروں کی بھی رات شروع ہوئی، چونٹیوں کی، چوہوں کی، لنگور کی، بندر کی، سب کی رات۔
زندگی گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی بنانے کا نام زندگی ہے۔ وہ زندگی جس کی قیمت ملے، وہ زندگی جس پر اللہ کا پیار آئے، وہ زندگی جس پر بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا اور مقرب بن جائے۔ اور وہ سارا یکجائی طور پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے محبوب کون تھے؟ آپ کے اللہ سے زیادہ اللہ کے ہاں حضور سے زیادہ مقرب کون تھا؟ اس لیے ہمارے لیے نمونہ بھیجا اور یوں فرمایا اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو۔ اور عجیب کیسی اللہ تو اللہ ہے، امت کو کہا کہ تم اپنے نبی کا اتباع کرو، اور تمہارے نبی اتباع کریں گے اس وحی کا جو میں بھیج رہا ہوں۔ اتبع ما یوحی الیک، پیارے پیغمبر، اور اس کے ذریعے اللہ کا تعلق کیسا بنا کہ جو مسئلہ اللہ سے کہیں گے اللہ کریں گے۔ اللہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کی نیت سے گئے تھے، اور حالات بہت امت کے، وہاں کے حجاز مقدس کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو جمع کیا کہ بھائی کیا بات ہے، اللہ پاک کہ اللہ تو آج بھی ویسے ہے یہ ہمیشہ سے، اس کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں، کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں، کہ پھر امت اتنی ذلیل کیوں ہے، کوئی نوکر رکھنے کو بھی تیار نہیں۔ علماء نے کہا کہ علم نہیں، دین نہیں سیکھتے۔ مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں علم تو بہت ہے، لیکن سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ یقین کی ہے۔ اور پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے، ایک لڑکا نوکری کی تلاش میں یہاں وہاں ہر جگہ بھائی جگہ نہیں ہے، بالکل مایوس ہو گیا۔ ایک آدمی نے آواز دی، او چھوکرے، کل صبح کو 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک میرے یہاں آ جانا، میں تجھے یہ تنخواہ دوں گا۔ جان نہ پہچان، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کبھی کوئی واسطہ پڑا۔ اس لڑکے کو اس آدمی کی بات پر اتنا یقین کہ رات کو سونا مشکل ہو گیا، صبح کب ہو اور میں جاؤں، اس تنخواہ کی لالچ میں۔ فرمایا ہم کو اللہ کہہ رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، تیرے لیے تیرا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ معبود برحق ہے، تمام بندوں کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن میں یوں کر دوں گا وہ یہ کر دیں گے، ارے گھبراؤ مت، میں تو اللہ کہاں گئے؟ اللہ کی ذات و صفات پر اعتماد و یقین، اللہ ہی سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے اور سارے سب کچھ سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ حضور سے فرما رہے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جو آپ کا اتباع کرے ہر قدم پر۔ یہی تو فرق ہے ہمارے اور صحابہ میں، کہ اگر حضور کہیں مسکرائے ہیں تو اتباع میں صحابہ نے مسکراہٹ بھی کی، جتنا روئے ہیں صحابہ روئے ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہے، کہ نعمت کی شکر گزاری، امانت کو امانت داری سے ادا کرنا، سچی بندگی اور نبی کا اتباع، سارے صحابہ، اور ان کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنے۔ میرے دوستو، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا کرم کہ ہمارے پاس تو جیسے پکا پکایا، جیسے کوئی کھانا پکانا ہو، بریانی پکانی ہو، شولا پکانا ہو، کوئی سا کھانا پکانا ہو، تو اس کے لیے تو بہت سارے مسالے چاہیے، بہت سارا، کتنے آگ اور کتنی بھاپ اور کتنا کیا اور کیا کیا چاہیے، اور بالکل تیار ہے۔
ہمیں اس وقت میں جو اللہ نے کرم فرمایا ہے بالکل پکا پکایا تیار. یہ بڑے بڑے دینی ادارے اور یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ مشائخ، یہ ہمارے پرانے قربانیاں دیے ہوئے اور جانیں کھپائے ہوئے کہ موجود ہے ہمارے درمیان. ہم سیکھنا چاہیں. پکی پکائی بریانی سامیا ہے پھر بھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے تو مت کھاؤ، تم رہ جاؤ گے. اتنا شاندار کام، کیسے اصول، کیسا نہج، کیسی ترتیب اور کیسی قربانی والے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے. باتیں کر لی، جیسے آج کل دو بات، نماز ختم نہیں ہوئی بھائیو، نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، بس ہو گئی، بیٹھ گئے، تقریر ہو گئی، تبلیغ ہو گئی. اتنا نہیں ہے. وہاں تو جب کبھی کوئی تقاضا آتا تھا، اب اس تقاضے میں وہ سردی کا موسم ہے، وہ بھوک کا موقع ہے، وہ نیند نہیں آئی ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ بچے رو رہے ہیں، ماں شہید ہو رہی ہے، باپ شہید ہو رہا، جوان بیٹا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ایک ایسا مزاج. اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی حق، آپ کا ہر ارشاد حق. پیدا اسی لیے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا جو ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بنا تھا، پہلے تو وہ دو میں لڑائیاں تھی دو خاندان، لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد جو ماحول بنا، کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی جس کو کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں، وہ آ کر اگر کسی مدینے والے سے پوچھتا بھئی تم کون ہو، جیسے عام لوگوں کی عادت ہے نا، جس کو نہ جانتے پوچھ بھئی آپ کون ہو، پوچھتے ہیں نا، تو کوئی اجنبی آدمی پوچھتا، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مشرک، کوئی پوچھتا، تمام صحابہ کا ایک ہی جواب، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی زندگی کا مقصد ہے، امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے، نبی کے آنسو میرے آنسو، نبی کی قرآن میری قرآن، نبی کا درد میرا درد. اور 100% مدینے میں وہی تھی. اس لیے ہماری یہ محنت خالی اتنا نہیں آ گئے کہہ لیا سن لیا چلے گئے، نہیں، ماحول بنانا ہے. اور ماحول ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا. سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، لکھ پتیوں کو، کروڑ پتیوں کو، وزیروں کو، صدروں کو، منسٹروں کو، علماء کو، مشائخ کو، طلباء کو، دکانداروں کو، نوکری پیشاؤں کو، سب کو سردی لگتی ہے. کہ ایمان کے ماحول سے سب کے دل متاثر ہوتے ہیں. بے ایمانی، جھوٹ، سود، لونے پاس کرا کے کھانا کھوانا کہ حرام ہے. جس سود کو اور جس لون کو قرآن نے کہا ہے چھوڑو، نہیں چھوڑتے ہو آستینیں چڑھا لو اللہ رسول سے لڑائی کے لیے، جیت جاؤ گے. خوراک تو ہمارا رہبر ہے. اس لیے دوستو میں نے کہا کہ دنیا میں اب تک جتنا حق ناحق، اچھا برا، ظلم و تعدی اور عدل انصاف، حقوق کی پہچان کے ساتھ حقوق کی ادائیگی، حقوق کی پامالی، جو کچھ ہوئی ہے اور اس وقت جتنی ہو رہی ہے وہ زمینوں سے نہیں اگ رہی ہے، وہ آسمان سے نہیں برس رہی ہے. اسی آسمان و زمین کے درمیان بسنے والے انسان، جن کی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، 1 زبان، ان کے استعمال سے، اس لیے اللہ نے کرم پر کرم فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. اور دونوں باتیں فرمائی، جو دیا وہ لے لو، جس کو منع کیا اس کو چھوڑ دو،
اور ساتھیوں کا زندگی کے جس شعبے میں، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق و عادات میں، لباس و نقل و حرکت میں، اندھیرے اجالے میں، جس چیز میں بھی نبی کی مخالفت کرو گے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جس جگہ بھی نبی کی مخالفت، شریعت سنت کی مخالفت، کسی نہ کسی فتنے میں، اور اگر مرنے سے پہلے اس فتنے سے نہ نکلے اور توبہ نہ کی اور زندگی نہ سدھاری اور حضور کی شریعت سنت پر نہ آئے تو آخرت میں عذاب علیم۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا اگر ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، تو پھر دلوں کو وہ راستہ دکھے گا، حق یہ ہے نہ حق میں ہے، یہ جھوٹ ہے یہ ظلم ہے، پھر آدمی ہر برے سے بچائے گا اپنے آپ کو اور صحیح کی طرف چلے گا۔ یہ دعوت کی محنت اللہ نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس کام کی بنیادیں سب سے پہلے ہر مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے، ایک اکیلے اللہ کی عظمت و بڑائی۔ جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، بننی بگڑنی، بگڑی کا بننا بنی کا بگڑنا، سب کچھ ایک اللہ۔ کہ ہر غیر کا تاثر دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت دل کی گہرائی میں۔ دنیا بھر میں جتنے سامان، جتنی چیزیں، اس کا شوق دلوں سے نکل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے، یہ بھی اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں باہر کے سفر میں کسی گاؤں میں، تو ماشاءاللہ وہ کیسے متبع سنت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، کون آگے نکل جائے گا، کہ یہ بھی تو وہاں جنگل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے اتباع میں دوڑ بھی لگائی کہ سنت ادا ہو گئی۔ سنتوں کا شوق، سنت والی زندگی، اتباع، کہ اس کا نام زندگی ہے، ورنہ جینے کو تو ساری مخلوق جیتی ہے، مرنے کو سب کو، کتنے مرے مر رہے اور مریں گے۔ اس لیے خالی جینا مرنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض صدقات میں جو نبیوں والی زندگی جینے والے، صحابہ والی زندگی جینے والے، اولیاء اللہ کی اور اللہ کے مقبول بندوں والی، کہ وہ ان کے ساتھ، فرعون، قارون، حامان، کہ ان کی والی، کہ ان کے ساتھ۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی حشر نہیں، حشر کے بعد تو پھر فیصلہ ہی فیصلہ ہے، یا جنت یا جہنم۔ اسی لیے دوستو جو کہتے ہیں ایمان بنانا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، کسی نے کچھ نہیں۔ یہ انسان، اس کو اللہ نے اعضاء جوارح دیے ہیں، اس کو دل دماغ دیا ہے، اس کو مختلف حیثیتیں دی ہے، مختلف صلاحیتیں دی ہے، یہ اس کو استعمال کرنے کا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ ہم نے تم کو زبان دی ہے، بولنے کا تمہیں اختیار ہم دے رہے ہیں، آنکھیں دی ہے، دیکھنے کا،
لیکن کیا دیکھو کیا نہ دیکھو، قرآن کو سمجھو، قرآن سے پوچھو۔ نبی سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کل ازواجک، پیارا نبی اپنی پاکیزہ بیویوں کو بتائیے کہ وہ اپنا پردہ کریں اور اپنی زیورات، اپنی کوئی چیز غیر محرم کے سامنے نہ، کہ حیا اور وہ ایسی ہوئی، اللہ اکبر، 100%۔ اور اللہ جزائے خیر دے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا تھا کئی سال پہلے، شاید 1966 میں، صومالی لینڈ کا۔ وہاں تھے علی صوفی، بڑے علماء تھے میں سے تھے۔ ان کے ذریعے جو علم اور زندگی کا نمونہ بنا تھا، 8 مہینے ہمارا سفر رہا وہاں کا، لیکن کوئی غیر محرم عورت نظر نہیں آئی، ایسا پاکیزہ ماحول۔ دوستو، محنت خالی تقریروں سے، باتوں سے، اس سے نہیں، وہ تو خود کرنا۔ نبی کی شان یہ ہے، نبی جس بات کو امت سے کہتے ہیں سب سے پہلے وہ کرتے ہیں۔ ہر امتی جس نے اللہ کو اللہ مانا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانا، اس کے ذمہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ کرے، اور جس طرح نبی نے کیا اس طرح کرے۔ اتباع دنیا کی بھی آخرت کی بھی مکمل کامیابی۔ یہ اعلان تو بہت ہوتے ہیں، بھائیو ہماری تمہاری پوری دنیا کے انسانوں کی اور قیامت تک آنے والوں کی دنیا آخرت کی کامیابی دین میں ہے۔ اے دین سیکھو تو صحیح، خالی اعلان سے ہو گیا دین زندہ؟ دین سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے بھائی جیسے مدرسے میں جانے والے بچے گاؤں سے، دیہاتوں سے، شہروں سے اور باہر ملکوں سے کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں، اور کیسے کیسے ہیں۔ پھر ہمارے مشائخ اور ہمارے اسلاف کہ انہوں نے کیسے سبق پڑھے، یہاں تک کہ بعض علماء اور محدثین نے کہ ان کو دشمن نے جیل میں ڈالا تو ان کے شاگردوں نے یوں کہا ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج دو، وہاں سبق پڑھیں گے۔ یہ سارا ہمارے پاس تو پکا پکایا تیار ہے، لیکن اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، نبی کا امتی اور نبی کا وارث، اور حضور نے خود فرمایا، اب پھر اس پر وعدے کیسے؟ تمہارے ارادوں پر، تمہاری نیتوں پر، تمہارے قدموں کے اٹھانے پر، تمہارے چلنے پر، وہ لاکھوں کہ جس کا تم دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ پاک قیامت کے میدان میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، اللہ پاک کے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ ایک بندہ جس نے قرآن سیکھا، قرآن سمجھا اور قرآنی زندگی گزاری، قرآن نے جو حلال کہا حلال، جو حرام کہا حرام، کرنے کو کہا کیا، چھوڑنے کو کہا چھوڑا، اللہ پاک قرآن سے کہیں گے اس بندے نے تیرا حق ادا کیا ہے، تو اس کی سفارش کر۔ حشر کے میدان میں اللہ کے ہاتھ میں قرآن، اور قرآن اس کی سفارش کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب زندگیاں قرآن کے خلاف ہوتی ہے، ان کے لقمے، ان کی کمائیاں، ان کی شادیاں، ان کے ولیمے، ان کے اخراجات، کہ جس قرآن ان کے خلاف حجت میں کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے دوست ہمیں بہت ضرورت ہے سیکھنے کی، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، خود کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو تیار کرنا ہے۔ اسی کے لیے یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مسجدوں کو آباد کرنا، یہ یومیہ اعمال، ہفتے واری اعمال، یہ تو اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے،
سارے قرآن حدیث اور نبیوں کے واقعات اور پچھلی امتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، نبیوں کو ستانے پر، نبیوں کی نافرمانیوں پر، اور جن کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں ہوئی، اس سب کو جمع کر کے اس کا نچوڑ ہم کو یہ 6 نمبروں میں دیا ہے کہ جیسے کھانا پکتا ہے، اور بریانی کے لیے کیا کیا چاہیے، کہاں کا گوشت، کہاں کا کیا زعفران اور یہ اور وہ، اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے کرے، ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوستو، دنیا میں اب تک جتنا حق اور ناحق، ظلم و تعدی، عدل و انصاف، ایمان اور کفر، توحید و شرک، جہالت اور علم، وہ آسمان سے نہیں برسی، وہ زمین سے نہیں ہوگی، وہ انسانوں کی نقل و حرکت ہے۔ اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تو صحابہ میں 2 سے کوئی تیسری قسم نہیں تھی۔ تیسری قسم کو قرآن نے بڑی لعنتوں کے ساتھ اور بڑی سزاؤں کے ساتھ بیان کیا ہے، منافقین کو، ورنہ صحابہ میں یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصاری، 2 ہی قسمیں تھیں۔ اور یہ مطلب نہیں کہ مہاجر انصار کا مطلب ان کے بیوی نہیں، بچے نہیں، کھانا کا، وہ بھی انسان تھے، لیکن ہر چیز میں حکم اللہ کا، سنت نبی کی، حکم اللہ کا، سنت نبی کی۔ اس کو خود سب سے پہلے سمجھنا مجھ کو ہے، اور ہمارے ساتھی اللہ پاک بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے، جماعتیں لے کر چلتے ہیں، کتنے ملکوں کے سفر کیے ہیں، کتنی مرتبہ 4 مہینے، اور کیسا اپنے محلے کے، اپنی مسجد کے، اپنے شہر کے، اپنی جگہوں کے ذمہ دار کہلاتے ہیں۔ لیکن جیسے کیونکہ ہمیں کہنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور کرنے والے تھے۔ اور پھر عجیب بات، من سن سنتن حسنتن، جو کسی بھلی بات کو رواج دیتا ہے، اس کا بھی اور جتنے اس کے اوپر چلیں گے اس سب کا اس کو ملے گا۔ مجھے ایک مولوی صاحب ملے، تو ہماری باتیں ہو رہی تھی ماشاءاللہ، بہت قربانیوں والی، تو یاد آیا آپس میں باتیں ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن میں نے شروع کرایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مدینہ منورہ میں آپ نے شروع کرایا تھا، پھر مکہ مکرمہ میں نے پورا کیا، اور اس کے بعد ہر رمضان میں قرآن کی تراویح پڑھاتا ہوں۔ اب کتنا پڑھا اور کتنا پڑھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، وہ سب وہ جو حضور نے فرمایا، مبارک ہے، خوش نصیب ہے جس بندی کو اللہ پاک خیر کی کنجی بنائے اور برائیوں کے لیے تالا بنائے۔ تالے میں چیز بند ہو جاتی ہے کہ برائیاں ختم ہو جاتی ہے، اور بہت ستیہ ناسی ہے وہ جس کی صلاحیتیں، جس کی عقل سمجھ، جس کی جان مال، جس کے تعلقات برائیوں کے لیے چابی ہو اور بھلائیوں کے لیے تالا ہو۔ کتنی واضح حدیث ہے، ہر آدمی روزانہ سوچ سکتا ہے، میری صبح سے لے کے شام تک۔ اس لیے ہم کو ہماری حیثیت بتائیے کہ ایک ہماری حیثیت ہے اپنی شخصی، انفسکم واہلکم، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اور دوسری حیثیت کونوا انصار اللہ، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، او تاجروں، کاشتکاروں، مالداروں، غریبوں، جوانوں، او شمال میں اور مغرب میں اور جنوب میں رہنے والوں، اور مختلف اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے لیے کہ نصرت کس کو کہتے ہیں، کہ نصرت ہے زمین کو پانی پہنچانا۔ زمین بالکل خشک ہے، لیکن جب زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، تو باغات اور زمینیں کیسے لہلہاتی ہیں۔ آج تک دنیا کتنا چاول کھا چکی، کتنا گیہوں کھا چکی،
کتنی کتنی پیداوار کھا چکی ہے دنیا، کہاں سے آئی؟ پانی دیا، دیکھ بھال کی اور صحیح بیج ڈالا، اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کا جگر پھاڑ کر ایک دانے کو کیسا پھلا پھولا بنایا۔ افراد کی قربانیوں پر قرآن، افراد کی قربانیوں پر قومیں کی قومیں اور ملک کے ملک ہدایت کی طرف پلٹا کھاتی ہے۔ جیسے تربوز کا ایک بیج، انگور کا ایک بیج، کھجور کی ایک گٹھلی قربانی دیتی ہے۔ کتنی کھجوریں دنیا نے کھائی، کتنے تربوز کھائے، کہ جو اس کے ذمہ تھا وہ اس کو ڈال دیا۔ اب اللہ نے کیسا کرم فرمایا، زمین کا جگر پھاڑا، کوپل نکالی، پودا بنایا، پتے دیے، اور یہ موٹے موٹے تربوز ایک بیج پر۔ یہ کہ قربانیاں دینے والے افراد ہوتے ہیں، قومیں کی قومیں جوق در جوق۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، کہ پھر جوق در جوق ایمان کی طرف، سچائی کی طرف، اللہ کے خوف کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی طرف، قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآنی زندگی جینے کی طرف، کہ پھر جوق در جوق آتے ہیں۔ جیسے صحابہ کہ 600 سال تک کیسی زندگی تھی، لیکن اس کے بعد ایسی کہ سارا جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے دوستو، صرف تقریر ہو جائے، مجمع ہو جائے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو۔ اور حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ علماء نے لکھا ہے، جس دینی عمل کو رسم بنائی جاتی ہے سب سے پہلے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور جیسے روح نکلے ہے کو مردہ کہتے ہیں، پھر وہ گشت، وہ تعلیم، وہ بیان، وہ دعوت، وہ چلے، وہ 4 مہینے مردے ہو جاتے ہیں۔ مردے میں بدبو پیدا ہوتی ہے کہ پھر مشوروں میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے کام کی بنیادیں سب سے پہلے اللہ کی عظمت، ہر غیر کا تعصب دل سے نکل جائے، دوسرے حضور پاک صلی کے اعمال کی رغبت و شوق، تیسرے یعنی چیزوں کا شوق نکل کر اعمال کا شوق، اور تیسرے اچھے عملوں پر جتنے وعدے اللہ کے ہیں جو آخرت میں ملنے والے ہیں اس پر نظر جم جائے۔ اب فرمایا کہ پھر یہ سارے کام اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب اور باہمی مشورہ، سب کا ایک فکر ہو، جو آج کام میں لگ رہا اس کا بھی، اور جو بہت پرانا ہو، کہ فکر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، قرآن والی زندگی زندہ ہو جائے، حضور کے نمونے پر زندگی آ جائے، سب کا ایک ہی فکر ہو، ہر امتی کی صلاحیت اور قوت اور جو کچھ اس کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ دین کے لیے، تو پھر اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی، اس کا کھانا کمانا اس پر اجر و ثواب، بیوی کے منہ میں لقمہ دیا تو بھی، بچوں سے پیار کیا تو بھی، کہ شریعت سنت کی بات۔ فرمایا کہ آخرت پر نظر ہو اور دل سب کے جڑے ہوئے ہو، کسی سے کوئی عداوت نہیں۔ یہ اکرام مسلم، ہر کلمے والا اللہ کا ولی ہے، اس سے اور اللہ اس کے ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایک سے محبت، ہر ایک کا اکرام، اور فرمایا کہ سارے کام باہمی مشورے سے، اور یہ سارا بیان کر کے فرمایا اگر یہ چیز نہ ہوئی، ہر ایک اپنی رائے کو وہی سمجھتا رہا، میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، مشورہ نہیں ہے، اور
حضور والے نے حد سے ہٹ کر جو جی میں آیا کہ پھر بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، 3 مرتبہ فرمایا، کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے بھی اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اپنے پاس جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرنی ہے، جو امانت ہے زندگی اور مختلف نعمتیں، علم کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے، ماں باپ کا سایہ ہے، اچھا ماحول ہے، بزرگوں کی سرپرستی ہے، کیونکہ ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اپنی، اور یہ نہیں کہتے کہ بس نکل جاؤ نکل جاؤ، نہیں، ترتیب بنانی ہے زندگی بھر کی، روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ اور زندگی بھر۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین میں 2 ہی قسمیں تھیں، یا مہاجر یا انصار، مقام پر رہتے ہوئے بھی اور باہر ہوتے ہوئے بھی، ہر حال میں، کہ اصل اللہ کی فرما برداری، اس کی بندگی، نبی کی اطاعت، آپ کا اتباع، اور اس سب کے نتیجے میں اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، مزوں کی، خواہشات کی کمر توڑنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو، چاہے جتنی قسم کے اور جیسے جتنی بھی جوش آنے ہوں، موت آ کر ساری خواہشات کا ختم کر، اور موت کے بعد کہ ہر ایک وہی لے جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سکرات سے لے کر حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، لیکن آپ کتنے اللہ سے خوف رکھتے؟ اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، پروردگار موت کی سختیوں پر میری مدد کیجیے، اللہ پاک سکرات پر میری مدد کیجیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ آخری وقت ہے بالکل، جدا ہو رہے ہیں گھر والوں سے بھی، دنیا سے بھی، امت سے بھی، اور اللہ کا دھیان۔ میرے دوستو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونہ ہے کہ شروع سے اخیر تک زندگی کے تمام شعبوں میں استعمال تو ہم ہی ہوں گے، لیکن حق یا ناحق، صحیح یا غلط ہے، اس اعتبار اس کو جب تک سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، کریں گے نہیں، اس وقت تک وہ وجود میں نہیں آئے گا۔ یہ میں نے کہہ دیا، اب تقریر ختم، آپ نے ارادے کر لیے، اسی مجمع میں اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، بہت خوش رکھے، اور قیامت تک کی نسلوں کو اللہ پاک قبول فرماوے۔ لیکن کتنی مرتبہ اس میں ایسے ہوں گے، کتنے ارادے 4 مہینے کے، سالانہ کے، اور کتنی جماعتوں کی نصرت، اور کہاں کہاں کے ارادے اور ملکوں کے، لیکن کوئی معمولی سا کوئی مسئلہ آ گیا۔ اس لیے حدیث میں ہے، بہانے مت بناؤ، بہانے مت بناؤ، زبردستی بیمار مت ہو، ورنہ بیمار سچ مچ کے ہو جاؤ گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں نہ بناؤ، وہ حدیثوں میں ہے۔ اس لیے دوستو پورا مجمع نیت کرے کہ آج تک جتنی بے ادبی، جتنی گستاخی، جو کچھ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اور جو امانت میں خیانت، اور امت کے ساتھ کا جو حق ہے اس میں قرآن کا حق، مسجد کا حق، نماز کا حق ہے، سارے حقوق ہیں کہ سب سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، اور صحیح نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب بتاؤ کون تیار ہو؟